مولوی صاحب کی قوت برداشت اور ایک سیٹھ صاحب۔ ایک قصہ ملاحظہ کیجئے۔ ایک محلے کی مسجد کی تعمیر و ترقی کا کام شروع ہوا تو ضروری رقم اکٹھا ہونے میں ذرا دیر ہو گئی۔ کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے میں ایک بہت بڑا سیٹھ رہتا ہے، مگر اپنے تکبر اور بے دینی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیجئے، ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے۔ امام صاحب نے حامی بھر لیا اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد تاجر صاحب، سیٹھ صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب غصہ ہو گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے اسپیکروں سے ہمارا سکون برباد ہے، اوپر سے تم میرے گھر تک آ پہنچے ہو۔ دوسرے محلے دار مر گئے جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت تمہیں آن پہنچی۔ امام صاحب نے کہا صاحب، اللہ کا دیا وہ موقع ہے آپ کے لیے، اللہ کے گھر کو آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ تاجر نے امام صاحب سے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہیں چندہ دے دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس تاجر نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے کمال صبر سے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کیا، دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا سیٹھ صاحب یہ مدد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے بھی تو کچھ مدد کیجیے۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ ہوا اور اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا اچھا بتائیے کتنے پیسے درکار ہے؟ امام صاحب نے کہا ابھی 3 لاکھ روپئے سے کام چل جائے گا۔ تاجر نے کہا نہیں، یہ بتائیے آپ کو مکمل پروجیکٹ کے لیے ٹوٹل کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ ہمیں مکمل طور پہ 8 لاکھ روپئے چاہیے۔ سیٹھ صاحب اندر گئے، 8 لاکھ روپے کا ایک چیک بنا کر لایا اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچ ہو مجھ سے لے لیجئے گا، اور آج سے اس مسجد کی تمام تر ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ سبق: بات کرنے کا انداز، سلیقہ، تمیز اور ادب آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ برداشت، یہ صبر و یہ حوصلہ علماء کو علم ہی کے سبب ملتا ہے۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے خود کو روکنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا، شرم کرنی ہوگی۔